اچھا آگے ہے سورہ نور 24:3. یہ میں وہ آیتیں پڑھوں جس سے نکاح کرنے کو منع کیا گیا. الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ والزانیہ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. زانی مرد جو ہے نکاح نہ کرے سوائے زانیہ مشرک عورت سے, اور زانیہ عورت سے نکاح نہ کرے سوائے زانی مشرک مرد سے, اور ایمان والوں پر وہ زانی مرد و مشرک حرام کی گئے. اب زانی زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا آپ لوگ سمجھتے ہیں, لیکن زانی عربی میں یوں سمجھیں, اگر فرض کریے کہ ایک آدمی, شراب آپ سب کو پتہ ہے منع ہے, حرام ہے, حرام کہہ رہا ہوں سوری, خمر جو ہے نا اس کو حرام تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, خمر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ شیطانی عمل ہے. فار ایگزامپل سب کو پتہ ہے سور کھانا حرام ہے, اور فرض کیجئے میں ایک دفعہ سور کھا لوں تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں کنٹینیوس جب سور کھانے کا عادی ہو جاؤں گا تو میں ایڈکٹ ہو جاؤں گا سور کھانے کا, میں نے ایڈکشن ہو گئی. اسی طرح زنا کرنا منع ہے قرآن مجید میں, زنا نہ کریں, ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا, زنا کری مت جاؤ وہ برائی کا راستہ ہے. لیکن کوئی عورت مرد زنا کر لے تو وہ زنا ہو کہلائے گا, زنا کیا اس نے آف کورس, لیکن زانی نہیں ہے وہ. زانی کب ہو جائے گا؟ جب وہ اس کا عادی ہو جائے گا. اتنا زنا کرے مرد یا عورت کہ اس کا عادی ہو جائے تو وہ زانیہ ہے یا زانی ہے. جو بھی اس کام کے کرتے کرتے اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے, کوئی بھی کام, آپ جیسے ایک شراب ایک دفعہ پی لی کسی آدمی نے تو شرابی کی تھوڑی کھلائے گا. سگریٹ پی لی ایک دفعہ تو سگریٹ اسموکر تھوڑی کھلائے گا. جب تک کہ میں اس کا عادی ڈیپینڈنٹ ہو گیا, میں چھوڑ نہیں سکتا, میں باقاعدہ اس چیز کے اندر اتنا ملوث ہو گیا تو میں اسموکر ہوں, میں شرابی ہوں. یہ کامن سینس ہے کہ ایک زانی, یہاں معاشرے میں لوگ ہر زنا کے لیے زانی ہے, بھائی اس کو پتہ لاؤ, سنسار کرو, پتہ نہیں کیا کر دو. زانی اللہ کی نظر میں وہ مرد عورت ہے جو کنٹینیوس اس میں انوالو ہے اور ایڈکٹ ہے. اور یہ وہ واحد آیت ہے اس میں اللہ زانیہ مرد عورت کو کہتا ہے تو زانی مرد سے شادی کر لے. دیکھیں یہ لکھا ہے زانیہ نہ نکاح کرے سوائے مرد زانی سے, اور زانیہ جو ہے, زانی جو مرد نکاح نہ کرے سوائے زانیہ سے یا مشرک عورت سے, مشرکہ بھی ہو وہ, اور زانی عورت نکاح نہ کرے سوائے زانی سے یا مشرک مرد سے. اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دیا یہ حرام ہے, کیونکہ زانی مرد ہو اور زانی عورت ہو جو کنٹینیوس ایڈکٹ ہے کسی زنا کے اندر, تو کہہ رہا ہے آپس میں ان کی شادی کرو, سزا ہے اپنی جگہ 100 کوڑے. قرآن یہ آیت میں نہیں ہے, آگے لکھا, یہاں نہیں لکھا ہوا, میں نے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس آیت کے آگے چوتھی آیت جو ہے اس میں لکھا ہے, اس کو اس سے پہلے آیت ہے, وہ دوسری آیت ہے, سورہ نور کی دوسری آیت میں لکھا ہے زانیہ مرد کو, یعنی جو ایڈکٹ ہے اس کے اندر وہ انوالو ہے, مرد ہو جاؤ تو اس کو اللہ کا 100 کوڑے لگاؤ دونوں کو, پھر شادی کر لیں. وہ مطلب یہ تھوڑی کہ جان سے مار دیں آپ. تو زانی مرد جو ہے آپ ایک دوسرے میں آپس میں شادی کر سکتے ہیں, لیکن مومن جو ہے ایمان والا, اس سے اگر زنا میں انوالو ملوث نہیں ہے, وہ مطلب ایڈکٹ نہیں ہے, تو وہ شادی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر رہا ہے. ویسے نہیں, ایڈکٹ ہے, اگر ایڈکٹ ہے تو حرام ہے, اور ایڈکٹ نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کر لیں آپ شادی. لیکن یہاں پتہ چل گیا کہ زانیہ مرد اور زانی عورت آپس میں شادی کریں. آگے سورہ نساء 4 میں اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آباؤں نے نکاح کیا, سوائے اس کے کہ پس تحقیق جو ہو گیا یعنی گزر گیا, پس بے شک یہ بڑی بے حیائی اور نہایت قابل نفرت بات ہے اور برا طریقہ ہے. اب یہ تو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے گا عام طور پہ کہ اگر کوئی مطلب میں کوئی آدمی ہے, اس کی بیوی ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے بیٹے جو ہیں وہ اس کی, اگر میری 3-4 بیویاں, اس ایک بیٹا چاہے کہ میں اس کی ماں سے شادی کروں, میں اپنی ماں سے شادی کر لوں, یا اپنی سگی ماں سے یا سوتیلی, کوئی بھی ماں ہے, کوئی بھی ماں جو ہے کسی آدمی کی ہے, بیوی ہے, وہ اس کے انڈر بیٹے ہیں, تو وہ اسے اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بالکل بے حیائی فاحشہ ہے. یہ ایسی بات ہے زنا 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 اور یہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا اس سے بڑھ کے بات ہے, فاحشہ کہتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں انسیسٹ, یعنی بیونڈ زنا,
زنا تو ایک زنا ہو گیا نا، فورنیکیشن، مطلب انسیسٹ، اپنے باپ بہن بھائی بیٹی آپس میں کوئی اس طرح کی کر لیں رشتے دار لٹرلی. اور نکاح کر رہا ہے، نکاح لکھا عربی میں. اچھا نکاح کے ورڈ لفظ جو نکاح لفظی معنی ہیں وہ تو شادی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں چھپی ہوئی ایک بات ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. میں اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایک چھپی ہوئی بات، کیا نہیں کر سکتا میں؟ یا میں اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، میں نے کچھ بات ہے میں جو نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بات چھپی ہوئی ہے، اس کو مت بھولیا، کیونکہ آگے جا کے وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نکاح جو لفظ ہے اس کے اندر ایک انکلوسیو ایک بات ہے، دیٹ مینس سیکشل انٹرکورس. تو آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، بہن سے شادی نہیں کر سکتے، یہ ہے رشتہ. تو اگر آپ اپنے ماں کے ساتھ ایسا نکاح کر لیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے حیائی اور بڑی قابل نفرت اور برا طریقہ ہے. مگر ایک بات کر دیا ایکسیپشن ٹو رول، سوائے اس کے لیے کہ تحقیق جو ہو چکا ہو گیا یا ہو چکا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، اور آج بھی اور ہر زمانے میں بھی، کہ صاحب ان کو قرآن کی آیتیں نہیں پتہ تھی، ایسے معاشرے میں پہلے بڑے جوان ہوئے ایسی حرکت کر لی انہوں نے، اور بچے بھی ہیں، فیملی بھی ان کی. اب یہ پڑھی انہوں نے آیت قرآن کی، تو کیا کرے وہ آدمی؟ بتائیں. چھوڑ دے نکاح کے، توڑ دے، سب توڑ دے، کنٹینیو کر سکتا ہے وہ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سمجھ لیں آپ. منع ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر غلطی سے کرا بیٹھا ہوا ہے، آلریڈی لائف گزار چکا ہے، اور وہ اب یہ جو کہہ رہا ہے پس تحقیق الا ما قد سلف، سوائے جو پاس سے گزر گیا کرے بیٹھے ہو تم، دیٹس آل، دیٹس نو پرابلم. دین کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ آپ نے ربا کھا لیا، جو غلط کام ہے، ربا بڑھوتی کھا لی، ایک بات ہے. جو کھا لیا گزر گیا اس کی پرواہ نہیں کریں آپ، آئندہ نہ کریں. میک شور کریں کہ اس کی آپ تبلیغ کریں کہ ایسا نہ کریں. لیکن جو چیز آپ کے ساتھ کرے بیٹھے ہیں وہ ٹائم گزر گیا، بعد میں آپ کو قرآن آیت پتہ چل رہی ہے، تو اس کا یہ مقصد ہے آپ ڈیزالو کریں. سوائے جو چیز ہو چکی وہ ہو چکی، اس پہ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. اگر آپ نے اس کی ٹیچنگ آگے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ یہ چیز مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کو نہیں کرنی چاہیے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ یہ مت سمجھیں قرآن صرف نام کے مسلمانوں کے لیے، یہ پوری دنیا کو آپ سوچ کے رکھیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے. پوری دنیا کو آپ رکھیں، کلچرز ایسے ہیں، ایسے غلط قسم کے کلچر جہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو ہو چکا ہے. اب کیا کیا حرام کیا گیا جن سے نکاح نہیں کر سے، آگے ہے کنٹینیو 23 سورہ نساء 4 اس کی 23 آیت ہے، کنٹینیوٹی میں ہے یہ. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعتی و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. اب یہ جو رشتے میں ویسے بتاتے ہیں، یہاں واضح طور پہ وہ رشتے لکھے ہوئے جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے. حرام کی گئیں نکاح کرنے کے لیے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں یعنی والد کی بہن، اور تمہاری خالائیں والدہ کی بہن، اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضاعی دودھ پی ہوئی بہنیں سے تمہارے بہنوں سے، اور تمہاری عورتیں بیویوں کی مائیں سے یعنی ساسیں، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے گود نگرانی میں ہوں، جو تمہاری بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم داخل کر چکے ہو. بس اگر تم نے ان کو بیویوں کے ساتھ تم داخل نہیں ہوئے پھر تمہارے اوپر گناہ نہیں. اگر سوتیلی بیٹیوں سے شادی کر لو، اور تمہاری بیٹوں کے حلال بیویاں وہ جو تمہارے صلب پشت سے ہوں وہ بھی حرام ہے. اور یہ کہ تم دونوں بہنوں کے درمیان جمع کر لو سوائے تحقیق جو پہلے ہو گیا گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اب اس میں ایک بہت ہی عجیب تعجب خیز بات آپ میں پڑھ دیا بھی دیکھیے گا، لیکن یہ دیکھیں جو عام طور پہ آپ سب سمجھ جائیں گے، لیکن ایک جب میں بات کروں آپ سب لوگ میری شکل عجیب طرح دیکھیں گے. اس میں دیکھیں یہاں پر حرام کی گئی نکاح کے لیے تمہارے اوپر تمہاری مائیں،
سب کو سمجھ میں آ رہا ہے مائیں حرام ہیں, اس میں کوئی سمجھانے کی بات نہیں, ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. تمہاری بیٹیاں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. تمہاری خالائیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے, یعنی والدہ کی جو بہن ہوتی ہیں. اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجے ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں جو ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. کسی کے سمجھ میں آ رہا نہیں, سب آسان, اس میں سمجھانے کی بات نہیں ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. اور تمہاری رضائی یعنی دودھ پی ہوئی بہنوں سے, یعنی ہے کہ کوئی اور لیکن آپ اس کی آپ کی فرض کریں آپ کی دودھ شریک بہن کون ہوتی ہے, سمجھتے ہیں, یہ بھی میرے خیال سے آسان ہے. اور تمہاری عورتیں بیویوں کی مائیں, یعنی تمہاری جو عورتیں یعنی بیویوں کی ماں سے بھی نہیں کر سکتے آپ نے کہا. اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود نگرانی میں ہو. سوتیلی بیٹی کون ہوتی ہے میں آپ کو پہلے سمجھاؤں. میں نے ایسے ایک عورت سے شادی کر لی جو کسی اور پہلے ہسبینڈ سے اس کے بچے ہیں, یہ سوتیلی بیٹی, اسے میں نکاح نہیں کر سکتا. جو تمہاری بیویوں سے ہوں, یعنی وہ تمہاری بیویوں سے ہیں, یعنی میری بیوی ہے وہ, لیکن پہلے وہ ساتھ میں لڑکیاں کسی فرض کریں کسی اس آیت کے مطابق ایک ایسی عورت سے میں شادی کروں جو آلریڈی میرڈ ہو, پہلے ڈیورس ہو گئی ہے, بیوہ تھی, میں اسے شادی کر لی, مگر وہ اپنے ساتھ لڑکیاں لے آئی, جوان لڑکیاں, میں نے شادی کر لی اس سے. جو تمہاری بیویوں سے ہوں, یعنی اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود نگرانی میں ہیں, جو تمہاری بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم داخل ہو چکے ہو, یعنی وہ عورتیں جو آلریڈی بیوہ تھیں یا ڈیورسی تھیں, یعنی کسی حالت میں میں نے ان سے شادی کر لی ہے, اور وہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ لڑکیاں ہیں, وہ میری سوتیلی بیٹیاں ہیں. وہ جب ہیں جب میں ان کے ساتھ داخل ہو چکا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سن لیجئے. آگے لکھا ہوا ہے اس کے آگے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, بس اگر تم ان بیویوں کے ساتھ داخل نہیں ہوئے پھر تمہارے اوپر گناہ نہیں کہ تم ان سے شادی کر سکتے ہو. یہ آپ کو سمجھ میں آئی بات. اگر ایک آدمی ہے وہ کسی عورت سے شادی کر لے اور اس کی بیویاں ہوں, وہ بیٹیاں ہوں, سوری, وہ میری بیوی ہو گئی, اب شادی کری میں نے, لیکن میں نے کہا تھا نکاح میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ داخل نہیں ہو سکا. میں اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. تو میں ان کو اپنی اس عورت کو چھوڑ کر ان کی بیٹی اگر مجھے پسند آئے تو شادی کر لوں. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, میری طرف مت دیکھیں آپ ایسے. آپ معاشرے میں آپ سوچیں, اگر یہ بات میں کر لوں کہ کسی اور سے شادی کروں اور اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹی بھی ہیں اس کی جوان, اور میں اگر ماں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکا, میری بیوی ہے وہ, تو میں اب تم سے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کیونکہ میں تم سے داخل ہی نہیں ہو پا رہا ہوں, یہ بیٹی مجھے پسند آئی, اس سے شادی کر لیتا ہوں. تو مجھے آپ کیا سمجھیں گے؟ جو سمجھیں گے وہ آیت کے خلاف. اور یہ سوچیے یہ بات کس کے ساتھ ہے, یہ کون بھائی, یہ بات کون یقین کرے گا؟ کتنی عجیب بات قرآن میں لکھی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم اس کو دیکھ گالیاں دیں گے بڑے. یہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, یہ وہ عورت جانتی ہے. لیکن ہم معاشرہ اتنا میں کہتا ہوں گھٹیا ہے کہ اگر انسان یہ کر لے تو یقین کریں آپ اس کو پناہ گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے. اللہ کی آیت کو نہیں دیں گے, اللہ کیا کہہ رہا ہے. اگر تم داخل نہیں ہوئے اور تمہاری بیٹی سے شادی کریں تو وہ حلال ہے تمہارے لیے, ورنہ وہ حرام ہے اگر تم داخل ہو چکے ہو. کامن سینس سے اگر داخل ہو گئے تو میری بیوی ہے. وہ جو بھی میں نے کہا نکاح کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر وہ چیز پراپرلی نہیں ہوگی تو وہ آپ پہ حلال نہیں ہوئی بیوی. بیوی کیسے رہنا چاہتے ہیں, آپ رہنا چاہتے ہیں, کسی وجہ سے شادی کر لیتے ہیں تو اٹ از آل رائٹ. لیکن اگر وہ بیٹیاں لے کے آئے اور آپ کو اس سے رغبت ہو رہی ہے تو آپ چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کر لیں. بتائیے آپ کوئی کر کے دکھائے مجھے. معاشرے مولوی صاحب قرآن پڑھانے بیٹھے تو کر کے دکھاؤ. مولوی صاحب کے کوئی بھی ایمان والا کر کے دکھائے مجھے, اگر ایمان عنایتوں پہ رکھتا ہے. دیکھیں پورا معاشرہ آپ کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے. تو یہ بڑی عجیب باتیں قرآن میں لکھی ہوں, تو ہمیں پتہ اس کو فَلَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. پھونک دے قرآن خانی, دعا پڑھ رہا, بخشش ہو گئے. کون بخشش؟ جن کی جو مر گئے. یہی پڑھی آیت آپ نے,
کیونکہ سپارے پڑھ رہے ہیں یار، بیٹھے میں جناب کوئی مرنے چلے گئے، سپارے بانٹ دیے گئے اور یوں پڑھے، تمہارا مجھے دے دو، میں جلدی سے پڑھنا جانتی ہوں. یہ ہو رہا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں فلاں علم تکوں دخلتم بین فلاں جنان، یہ مطلب ہو رہا ہے سلسلہ. آپ اس کو اگر سمجھ جائیں اور پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ اس پہ عمل کریں پھر پتہ چلے گا آپ ایمان والے ہیں. میں نے پہلے کہا ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورت ان کی بات ہو رہی ہے. ایمان سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے قرآن کا، کیونکہ آپ ایمان رکھ کے کریں گے تو ورنہ دیکھیں پھر آپ کو سننی پڑے گی باتیں. آگے ایک اور لکھا ہے، وہ بیٹے جو ہیں جو اپنے بیٹے یعنی بیٹوں کی بیوی ہیں جو وہ آپ پہ حرام ہے، کامن سی بات لکھی ہوئی آگے. اور ایک اور بات ہے کہ دو بہنوں کے درمیان آپ نکاح نہیں کر سکتے، درمیان یعنی دو بہنوں کے ایک وقت میں آپ نکاح نہیں کر سکتے. جبکہ قرآن میں دو تین چار شادیوں کو اللہ نے ذکر کیا، ایک وقت میں دو مردوں سے، دو عورتوں سے، دو اور تین سے آگے آتا ہے کہ کر لیں آپ، لیکن بہنوں کے ساتھ ایک وقت شادی نہیں کر سکتے. یا تو ایک بہن کو طلاق دیں یا اس کو ماریں یا مطلب مر جائے وہ تو پھر کر سکتے ہیں. یعنی میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں معاشرے جھوٹ نہیں بول رہا، مارا تو نہیں مگر معاشرے میں ہوا کہ ایک صاحب تھے XYZ، انہوں نے ذرا شادی کر لی. جبھی تو اللہ کہتا ہے پردہ حجاب سب قرآن میں ذکر ہے، وہ ہم لوگ دیکھ تھوڑی رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا، ان کی دوسری بہن پسند آ گئی انہیں، تو دو بہنوں کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتے. ان سے بچے بھی ہیں ان کے، طلاق دی اپنی بہن کو، سوری بیوی کو، اور دوسری بہن سے پھر شادی کر لی. تو یہ ایمان کا کرائٹیریا شادی کرنے کا. یہ بیسڈ آن قرآن کر رہے ہیں آپ، وہاں بیسڈ آن قرآن کر رہے ہیں، اپیرنٹلی تو صحیح کیا، لیکن یہ موقع کیسے ہوا؟ گھر میں رہ رہی تھی بہن، مطلب یہ کوئی اللہ رسول کا ذکر نہیں آ رہا ہے یہاں پر، تو اس کا خامخواہ زندگی خراب کر دی، طلاق دے گا، دوسری سے شادی کر دی. یہ چیزیں تو اللہ کہہ رہا ہے شادی ہی نہیں کرو نا ان دا فرسٹ پلیس. اب اللہ نے آخر میں لکھ دیا الا ما قد سلف، اس کے معنی وہی ہیں. اب یہ جتنی باتوں پر لکھی اس میں جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا. یعنی آپ جو ساری جو باتوں پر اگر بہن سے شادی کر بیٹھا ہے یا بیٹی کے ساتھ شادی کر بیٹھا، استغفر اللہ، جو پاسٹ میں ہو چکا وہ ہو چکا، اس کو ڈیزالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ نہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے ہوا تھا، یہ کنٹینیوس نان سٹاپ دنیا میں پریکٹس کی جا رہی ہے. ساری آیتیں جو اللہ نے حرام کی سب دنیا میں معاشرے میں ہو رہا ہے، ورلڈ وائڈ، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. تو میں بتا رہا ہوں، مگر اگر آپ وہ ایمان والے بن گئے آیت پر ایمان لانے کے بعد، اس کے لیے جو کچھ ہو چکا. اور اگر وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے زندگی بھر اور آیت سے اپنی ہدایت نہ لے اور آئندہ فیوچر میں اس کی ایجوکیشن نہ کرے، اس کو بتائے نہیں لوگوں کو، اس کی وضاحت، اس پہ غور یعنی کنٹینیوس کی پریچنگ نہ کرے کہ یہ چیز غلط ہے، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. پہلے بات تو آپ جو کرے بیٹھے ہیں غلط، اس کو اللہ سے معافی مانگی آپ نے، رشتہ تو قائم رکھا آپ نے جو بھی ہوا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیز رسپانسبلٹیز کہ اٹھتے بیٹھتے وہ اس کا ذکر کرے کہ یہ چیز غلط ہے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ ہی ہیز ڈن اٹ. وہ کر چکا ہے تو ڈیزالو کرنا، لیکن اس کی ٹیچنگ کرنی ہے، میسج دینا ہے لوگوں کو، وضاحت کرنی ہے کہ یہ چیز غلط ہے. اچھا، یہ کنٹینیوٹی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، یعنی قرآن مجید میں جو میں نے پڑھی تھی 22, 23, 24. اب سورہ نساء 4 کی جو 24 آیت ہے، یہ کنٹینیوٹی میں پڑھ رہا تھا میں. اس میں یہاں سے بات آئے گی اس چیز کی جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، محسنات. محسنات میں نے کہا تھا عام طور پہ غلط سمجھاتا ہے. محسنات وہ جو قلعہ بند ہو، یعنی کسی کی نکاح میں ہے. وہ دیکھیں یہاں لکھا آگے کنٹینیو میں لگا تھا، والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. یہ یہاں میں اتنا سے پڑھتا ہوں کیونکہ یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور قلعہ بند شادی شدہ عورتوں سے نکاح شادی حرام ہے، سوائے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو. یہ میں یہاں اتنا پڑھوں گا، لیکن یہاں سے میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سارے رشتے پیچھے حرام کے چل رہے تھے نا. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے محسنات، عورتوں میں سے جو محسنات ہیں. تو عورتوں میں سے محسنات کیوں ہوئی؟ اگر معنی اس کے شادی شدہ آپ نہیں، آپ شادی شدہ لینا پڑے گا آپ کو. لوگ محسن قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ کئی جگہ محسن شادی شدہ ہے، کئی جگہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں محسنات ہوتی شادی شدہ ہے. دیکھیے گا کس طرح یہاں کہہ رہے ہیں محسنات یعنی شادی شدہ عورتوں میں سے وہ بھی حرام ہے، اس سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شادی شدہ کسی بیوی ہے. الا، یہاں ایکسیپشن آ گیا، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہی عورت، شادی شدہ عورت تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں آ جائے. تو اس کے معنی محسنات وہ شادی شدہ عورت ہے، کسی کی بیوی ہے
جو دائنے کی حیت کی ملکیت میں آ سکتی ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے. میں آگے پڑھنے سے پہلے یہ یہاں پر دائنے حیت کی ملکیت سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. دائنے کی ملکیت کیسے بنتی ہے عورت, سمجھ آئی میں کیا بول رہا ہوں؟ یعنی کسی کی بیوی ہے, وہ اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میرڈ ہے, وہ محسنات ہے, وہ سوائے اللہ ما ملکت ایمانکم, سوائے دائنے حیت کی ملکیت میں ہو. یعنی وہی عورت کسی بیوی تمہارے دائنے حیت کی ملکیت میں آ جائے تو آپ پھر آپ پہ حلال ہو جائے گی. کیسے ہوگی؟ یہاں سے میں آگے ایک جگہ لے کے جاؤں گا آپ کو, پھر میں واپس آیت پہ آ جاؤں گا. آپ ایسا کریے, نیکسٹ پیج پڑھیں, اس میں کھولیں سورہ ممتحنہ 60 اس کی 10 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله یحکم بینکم واللہ علیم حکیم. اس کے معنی ہے اے ایمان والو, جب ہجرت کرنے والی مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں پس ان کا امتحان لے لو, یعنی ان کے ایمان کا. اللہ ان کے ایمان کے ساتھ زیادہ علم رکھنے والا ہے. پس اگر تمہیں علم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں پس تم انہیں کفر کرنے والوں کی طرف نہ لوٹاؤ, وہ حلال نہیں ہیں ان کے لیے, اور نہ وہ کافر شوہر حلال ہیں ان کے لیے, یعنی ایمان میں ہجرت کرنے والی عورتوں کے لیے. اور تم ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا, اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح شادی کرو جب تم نے ان کی اجرت دے دی ہو, اور تم رشتے کے ساتھ کافر عورتوں کو نہ روکے رکھو, اور تم سوال کر لو جو تم نے ان پر خرچ کیا, وہ بھی سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا. وہ اللہ کا حکم ہے, وہ تمہارے درمیان حکم کرتا ہے, اور اللہ علم رکھنے والا, حکمت والا ہے. اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والے, پھر وہی بات یاد رکھے, ایمان والے. ایمان از دی امپورٹنٹ کی فیکٹر, اس کو آپ نہ بھولیں. ایمان مطلب آیت پڑھنے کے بعد, ایمان رکھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, آیت پر بیلیف رکھنے کے بعد ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا کہ اگر کوئی تمہارے پاس مومن عورت, مومنات, مہاجرات, ایمان میں اس سے ہجرت کی, کسی کافر کی بیوی ہے, وہ ایمان میں ہجرت کر رہی ہے, فامتحنوہن, تم اس کا امتحان لے لو کہ واقعی ایمان والی ہے, بیوی کسی اور کی ہے, وہ امتحان لو. اللہ اعلم بایمانہن, اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو. اور جب تم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ مومن ہے, تم نے دیکھ لیا کہ ایمان آپ نے امتحان لے لیا, امتحان والی ہیں, ایمان صحیح مومنہ ہے اللہ کی نظر میں, تمہاری نظر میں اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو, تو کہتا ہے فلا ترجعوہن الی الکفار, تمہیں واپس نہ بھیجو اس لڑکی عورت کو کفار کی طرف, وہ ان کے اوپر حلال نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو توڑ دیا. یعنی آپ سنیں اس بات کو کہ کافر آدمی ہے, اس کی بیوی ہے, کافر آدمی اس کی بیوی, اور جناب وہ مائگریٹ کر جائے ایمان کے اندر, ایمان میں ہجرت کر جائے, تو اس کا شوہر اس پہ حلال نہیں رہتا. اور میں یہاں ایک بات بتا چاہوں, مجھے تقریباً 23-24 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, 33 سال کی عمر سے میں یہ کام اللہ کا یہ دین پہ بات کر رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں. میں نے یہاں کبھی بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی بیوی, کسی کی بیوی یہاں اکیلی آئے, اپنے شوہر کے ساتھ آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ کہنا وہ تو مصروف ہیں, بزنس مین ہیں, آ نہیں سکتے, مصروف ہیں, انٹرسٹ ہی نہیں, میں ایمان والی بن, میں نے یہاں سے ایمان والی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت جگہیں پڑھی ایمان والی بنے آپ کہیں اور جا کے. اس کی وجہ ہی کوئی پتہ نہیں کس عورت کا کیا فیلنگ ہو جائے, ایمان میں جب مائگریٹ ہو جائے, سب کچھ ہے, اور پھر میں امتحان, میری ضرورت, اللہ کہہ رہا ہے اس کو روک لو, جانے دو واپس. کسی کی بیوی ہے, وہ کسی کی بیوی, اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو مال دے کے اس سے چھڑاؤ, وہ حلال نہیں رہی کافروں پر. اللہ خود رشتہ توڑ رہا ہے.
تو جب آپ مال دے کے اس کو چھڑائیں گے وہ آپ کی دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو جائے گی اور پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. تو دائیں ہاتھ کی ملکیت کرنے کا ایک طریقہ قرآن میں بیان ہے. لوگ پتہ ہی نہیں دائیں ہاتھ کی ملکیت نوکرانی بنا دی. نوکرانی تھوڑی ہے وہ کسی کی آلریڈی بیوی تھی, محسن تھی, وہ آلریڈی میرڈ تھی کسی سے, اور کسی کی بیوی تھی اور وہ ایمان والی نہیں تھی, لیکن وہ کسی وجہ سے ایمان لا رہی ہے اور مائگریٹ کر رہی ہے, اور اس کا شوہر جو ہے مائگریٹ نہیں کر رہا ایمان کے اندر. جب وہ مائگریٹ نہیں کر رہا اور آپ کے پاس آ جائے ایمان والے کے پاس, وہ امتحان لے سکتا ہے, اور امتحان لینے کے بعد وہ دیکھے ایمان میں واقعی صحیح ہے, یہ سچی عورت ہے, ایمان والی, اللہ رسول کو ایمان رکھتی ہے, اللہ کی نظر میں اس آدمی کی ججمنٹ کے مطابق اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو, تو اللہ کہے اس کو واپس لوٹاؤ نہیں اس کا شوہر کی طرف, وہ اس پہ حلال نہیں ہے. اس کے آدمی سے پوچھو کیا تم نے خرچہ کیا, اس کو طلاق دو, چھوڑو, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں, ہم خرید لیتے ہیں, مطلب ایک طرح سے اس کو آپ چھڑائیں. ایک تو وہاں سے مائگریٹ آ گئی ایمان والی ہے, وہ کیا آ گئی تو میں اس سے شادی کر لی. اب اگر میری بیوی جو کفر میں رہ رہی ہے اس کو اللہ کہے روکے مت, نکال باہر کرو, یہ کوئی نہیں کر رہا ہے. یعنی کفر میں اگر تمہاری بیوی ہے تو جس طرح وہ مائگریٹ کر کے ایمان آ گئی, اس طرح آپ کا اللہ حلال وہ حرام نہیں رہے گی, حلال نہیں حرام ہو جائے گی. یعنی ایمان والا ایک آدمی ہے اللہ کی نظر میں اور اس کی بیوی ہے کفر میں, اس کو فوراً مائگریٹ کریں. اور اگر آپ مائگریٹ نہیں کر رہے تو آپ کا اللہ کی نظر میں حلال, بھلے بھی ابھی بنے رہے, اللہ کی نظر میں حلال حرام ہو گئی وہ, اگر وہ مائگریٹ کر گئی. اور کوئی بھی آدمی کسی سے شادی کر لے گا اس سے, یہ امپورٹنٹ اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہاری دیکھیں یہاں لکھا ہے دوسرا پورشن, ہاف پورشن یاد دلایا مجھے, تمہارے اوپر میں پڑھ رہا ہوں اس کا لاسٹ پورشن, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. یہ پوائنٹ ہے یہاں پر. اور تم رشتے کے ساتھ کافر عورتوں کو نہ روکے رکھو. یعنی جس رشتہ میری بیوی کا میرا رشتہ ہے, میری بیوی ہے وہ کفر میں ڈٹی ہوئی ہے, تو اس کو آپ روکے نہ رکھیں, اور تم لے لو, یعنی سوال کر لو, مانگ لو, جیسے کہ تم نے مانگا, انہوں نے مانگ لیا ہم نے بیوی اتنا خرچ کیا تو آپ نے ان کو دے دیا, تم سوال کر لو جو تم نے ان پر خرچ کیا وہ بھی سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی ایک کفر والا مرد کی بیوی ایمان میں مائگریٹ کر کے آتی ہے تو میں نے اس کا امتحان لیا, اس سے پھر میں نے نکاح کر لیا. اسی طرح میری بیوی کفر میں ہے اور وہ کافروں پہ مائگریٹ کر کے جا رہی ہے, تو اس سے آپ پیسے مانگ لیں کہ میری بیوی تو لے جا رہا, بھائی مجھے بھی تو بھی دے دے جس طرح آپ لے جا رہے ہیں, تو آپ پیسے لے سکتے ہیں اس سے, وہ اس کی نوکرانی بنے گی جا کے وہاں کافروں کی. دونوں طرح وائس ورسا. اس لیے آیات کو جب آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کی آیات ہے, اور یہ جو لکھا ہے بالکل واضح طور پہ صحیح لکھا ہوا ہے, لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کے اوپر بڑا کیریکٹر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آپ جس لڑکی جو کہہ رہی ہے میں مائگریٹ, اس کو بھی امتحان اللہ کہہ رہا ہے, اللہ جانتا ہے اس کے ایمان کو. یہاں لکھ دیا اللہ اعلم بایمانہن, اللہ زیادہ جانتا ہے ان عورتوں کا ایمان کیسا ہے. مائگریٹ جینون کر رہی ہے, اور پھر آپ کو بھی ٹیسٹ ہے, آپ جو ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کا کیا ایمان ہے, آپ افیئر کر کے شادی کر رہے ہیں اس عورت کے ساتھ, یا آپ نے واقعی اس کو مائگریٹ کرنے کے لیے جانچا. تو یہ اسپلٹ آف پرسنالٹی بھی کر رہے ہیں, ڈائیورسز کرا رہے ہیں. تو قرآن مجید میں جو بات لکھی ہوتی ہے, میں اس لیے بتایا تھا کس طرح ایک شادی شدہ عورت کسی کی بیوی بن سکتی ہے بشرط کہ وہ ایمان لائے, اور اللہ کہہ رہا ہے وہ رشتہ توڑ دیتا. اس لیے وہاں لکھا ہے, وہاں جو واپس پیچھے اس آیت پہ آ جائیے, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, یعنی وہ شادی شدہ عورتوں میں سے حرام ہے سوائے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں آ جائے. اب اس کے آگے اللہ کہتا ہے کتاب اللہ علیہ, اللہ نے لکھ دیا تمہارے اوپر, ویسے حرام ہے سوائے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہو. دائیں ہاتھ کی ملکیت میں کیسے وہ میں پیچھے آگے بتا چکا ہوں. آگے لکھا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. ان جو اوپر رشتے بتائے تھے, ماں بہن بیٹی رشتے اور شادی شدہ عورت, ساری کی ساری تم پہ کیا ہیں, حرام ہے. اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے علاوہ, میں معنی نہیں پڑھے شاید, اور قلعہ بند شادی شدہ عورتیں نکاح شادی میں حرام ہے سوائے کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو. اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا, اور تمہارے لیے ان رشتوں کے علاوہ حلال ہیں نکاح کے لیے اگر تم ان کو ڈھونڈتے ہو اپنے مال کے ساتھ قلعہ بند نکاح کرنے کے لیے, علاوہ زنا کرنے والے ہو کر. اب دیکھیں یہاں دیکھیں, آپ غور سے دیکھیں, عربی میں لکھا ہے یہ جو اوپر رشتے سارے حرام تھے, اس کے آگے لکھا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ, اور حلال کر دی گئے تمہارے لیے اس کے علاوہ. یہ جو اوپر رشتے ہم نے بیان کیے ہیں اس کے علاوہ سب حلال ہیں عورتیں, ایمان والی وہ حلال ہیں. أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, یعنی تم ڈھونڈو مال کے, یعنی مال کے ساتھ, یعنی شادی آپ جب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے ہوں, کیونکہ آپ
دنیا کا سسٹم اللہ نے بنایا ایسا سسٹم کہ آپ اس کی رسپانسبلٹی، لڑکی کی رسپانسبلٹی اٹھاتے ہیں، خرچہ اٹھاتے ہیں، پوری زندگی خرچ کرتے ہیں، آپ خرچ کرتے ہیں بیوی پر پوری زندگی. اچھا اب یہ کہہ رہا ہے اپنے مال کے ساتھ محسنین. میں جو ورڈ محسن کہہ رہا تھا آپ سے، یا مذکر محسنین آیا. محسن کا مطلب ہوتا ہے اس کو تم شادی کی نظر سے مال دے رہا ہو، مال کی عوض جو شادی محسن کرنے کے لیے. یہاں نکاح نہیں لکھا. محسنین کا مطلب ہے قلعہ بند کرنے کے لیے، یعنی آپ اس کو قلعہ بند کرنا ہے، اپنی دائرے میں لے رہے ہیں، مطلب اس کو اپنے قلعہ بند کر رہے ہیں. جو میں بتا چکا ہوں قلعہ بند کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے حفاظت کرنا کسی ایموشنل اٹیک کے خلاف. تو وہ یا سیکشل یا انٹیمیٹ کسی، وہ پھر وہ کسی اور طرف نہیں دیکھے گی، آپ کی اس میں آ گئی، قلعہ بند ہو گئی وہ. تو محسنین کرنے کے لیے. غیر مسافین، یعنی مال کے عوض غیر مسافین کیا ہوتا ہے؟ علاوہ محسن نہیں کیا آپ نے اس کو نکاح میں، مطلب شادی بیوی نہیں بنایا، اس کو کیا کیا آپ نے؟ پیسے کے عوض میں کیا کرتا ہے معاشرے میں مرد؟ وہی لکھا ہوا ہے علاوہ زنا کرنے والے ہو کر. اس لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے محسن کرنے کے لیے، محسن مطلب قلعہ بند کرنے کے لیے، وہاں بیوی نکاح نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن محسن کے لفظی محسن کا مطلب ہوتا ہے شادی کرنے کے لیے، یعنی اس کو اپنی قلعہ بند کرنے کے لیے. قلعہ بند کرنے کا مطلب کہ اسے باہر سے اب کوئی دروازہ نہیں کھلا اس کا، بند، یہ میری بیوی ہے، اب کوئی دیکھے گا نہیں اس کی طرف. جب نکاح نہیں ہوتا سب دیکھنے کے چکر میں سب کر رہا ہوں، استغفر اللہ. ایک بات بتایا اللہ تعالیٰ.